اسباب کے اختیار کرنے سے، اسباب کے اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، اور توکل کرنا اسباب کے خلاف نہیں۔ لوگوں نے ان دونوں چیزوں کا الگ الگ کر دیا کہ بھئی اگر توکل ہے تو اسباب میں کیوں لگ رہے، اور اگر آپ اسباب میں لگ رہے ہیں تو آپ کے پاس توکل نہیں ہے۔ یہ خیال باطل خیال ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 درہم سائل کو دے دیا، یہ تو توکل ہے، یہ تو توکل ہے۔ سنو غور سے، 6 درہم سائل کو دیے، یہ توکل ہے۔ ہاں میں نے اللہ کو دیے ہیں، اللہ مجھے دیں گے، میں نے اللہ کو دیے ہیں، اللہ مجھے دیں گے۔ کیا کرتے؟ کیا گھر میں بیٹھے رہتے خاموش کہ اللہ دیں گے؟ نہیں، تجارت کی۔ کیسے تجارت کی؟ ایک آدمی گزرا اونٹ لے کر، میں کیسا اونٹ ہے یہ، بیچو گے؟ کہ ہاں بیچوں گا۔ کتنے کا ہے؟ کہ بھائی یہ اونٹ 140 درہم کا ہے۔ حضرت نے فرمایا اونٹ ہم نے لے لیا ہے مگر ہم ابھی قیمت اس کی نہیں دیں گے۔ نے کہا جی کوئی بات نہیں، رکھو، دے دینا اونٹ، رکھو آپ، دے دینا۔ زمانہ اچھا تھا، زمانہ اچھا تھا۔ اس زمانے کے تاجر دوسروں سے نفع لینے کے لیے تجارت کرتے ہیں، اس زمانے کے تاجر دوسروں کا نفع پہنچانے کے لیے تجارت کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے سہولت کرتے تھے، گاہک کے لیے بھی اور مالک کے لیے بھی۔ ہاں، اس زمانے میں جتنے بھی ہیں، حکام سے لے کر عوام تک، سر جگہ تاجر، ڈاکٹر، انجینئر، جو جس شعبے میں کام کر رہا ہے اس کا جذبہ دوسرے سے فائدہ اٹھانے کا ہے۔ ڈاکٹروں کی ڈاکٹری میں بھی اس لیے سہولت اور شفا نہیں رہی کہ مریض سے انتفاع کا جذبہ ہے، مریض سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ ہے۔ حالانکہ بیچارہ مریض ہے، مریض تو خدمت کا محتاج ہے، مریض تو خدمت کا خدمت، مریض تو اس کا محتاج ہے کہ اسے خدمت کی جائے، نہ کہ اسے خدمت لی جائے۔ سارے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں مریضوں سے خدمت لیتے ہیں۔ ارے سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا، مریضوں سے خدمت لیتے ہیں۔ اتنا پیسہ آپ کو دینا پڑے گا پہلے، اتنا بعد میں دینا پڑے گا۔ وہ بیچارے بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ امراض کو پالتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کے پاس علاج کا انتظام نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹروں کا خیال یہ ہے کہ اس زمانے میں ڈاکٹری وہ کمائی کا ذریعہ ہے، حالانکہ پہلے زمانے میں طب اور ڈاکٹری یہ کمائی کا ذریعہ نہیں تھے، کمانے کا ذریعہ عیب سمجھا جاتا تھا کسی کا علاج کر کے پیسے لینا۔ ارے ایک تو وہ بیچارہ محتاج علاج کے لیے، پھر آپ ایک مسلمان ایک انسان کا علاج کر کے پیسے لیں۔ کسی زمانے میں علاج خدمت تھا، اس زمانے میں علاج تجارت ہے، اور ایسی تجارت ہے کیا بتاؤں، ایسی تجارت کہ کمپنی ایک چیز بنا کر اس کی قیمت طے کر دے گی، کمپنی ایک چیز بنا کر اس کی قیمت طے کر دے گی، لیکن علاج میں کوئی قیمت، کوئی حد، کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنے چاہے پیسے مانگ لو، ہاں جتنے چاہے پیسے مانگ لو۔ مریض بیچارہ مجبور ہے، کیا کرے، وہ پیسے دے گا وہ، کیونکہ اس کو تکلیف ہے، اندر اس کو اندر تکلیف ہے۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ طب اور ڈاکٹری یہ فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ فائدہ پہنچانے کے لیے، یہی وجہ تھی پرانے زمانے میں اطباء جو ہوتے تھے وہ اپنا کوئی کاروبار کرتے تھے اور لوگوں کا علاج مفت کر دیا کرتے تھے، نسخہ بنا کے دے دیا کہ بھئی یہ ہے، یہ دوا اسے ملا کے کھا لو، وہ خود دوا خرید کے کھا لیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں سب سے بڑی تجارت وہ ڈاکٹری ہے، اس زمانے میں ڈاکٹری سے کمانا عیب تھا، زمانے میں ڈاکٹری سے کمانا عیب سمجھا جاتا تھا۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ
جو نفع اٹھانے کا مزاج ہے نا دوسروں سے، اس نے تمام اسباب کی برکتیں اٹھائی ہوئی ہیں۔ ہر ایک کا جذبہ دوسرے سے فائدہ اٹھانے کا ہے، فائدہ پہنچانے کا جذبہ نہیں ہے۔ پھر خیانت ہے، ہر آدمی مال دیتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اس نے کہا لیجیے اونٹ یہاں باندھ دیتا ہوں، آپ دے دیجیے پیسے۔ ادھر یہ اونٹ والا اونٹ باندھ کے گیا، ادھر دوسرا آدمی آ گیا، بھائی اونٹ کس کا ہے؟ کہ ہاں جی ہمارا، کیا بات ہے کہ بیچو گے؟ ہاں ضرور بیچیں گے۔ کتنے کا ہے؟ کہ 200 درہم کا۔ 200 درہم 200 درہم لیے، اونٹ بیچا، 140 درہم اونٹ والے کو دیے، 60 درہم گھر لے گئے، 60 درہم گھر لے گئے۔ لوگ فرائض کو ضائع کر کے کمانا چاہتے ہیں کیونکہ سبب کو اصل سمجھا ہے۔ لوگ فرائض کو ضائع کر کے کمانا چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال پر جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو اصل نہیں سمجھتے۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 درہم گھر لے گئے، اور گھر جا کر سب سے پہلا کام، یہاں گھر کی تعلیم کو کہو تو کہتے کیا ضرورت ہے، اور کیوں لازم کرتے ہو بھائی تبلیغ میں یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو؟ یہ کوئی لازم تو ہے نہیں کہ بھئی کوئی زبردستی ان اعمال کیا جائے گھروں کے اندر۔ حالانکہ جنہیں جن اعمال کے مقاصد کی خبر نہیں ہوتی وہ ان اعمال کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ گھر کی تعلیم ہی یہی تھی، گھر کی تعلیم ہی یہی تھی کہ تم گھر میں آ کر سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم جو کما کر لائے ہو کہاں سے کما کر لائے ہو۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلی بات یہ کہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ جو ہم 60 درہم لائے ہیں، یہ 60 درہم اللہ کا وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اپنی نبی کی زبان پر ہم سے کیا تھا۔ یہ روایت میں ہے، حضرت علی گھر میں داخل ہوتے ہوتے یہ کہا حضرت فاطمہ سے، ھذا ما وعدنا اللہ علی لسان نبیہ، یہ وہ وعدہ ہے اللہ کا جس کا وعدہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان پر ہم سے کیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اسباب میں سہولتیں لائیں گے، اسباب میں سہولتیں لائیں گے، ایسی سہولتیں کہ داؤد علیہ السلام بیت المال سے ذاتی خرچ لیتے تھے، بادشاہ تھے، بادشاہ کا ملک، بادشاہ کا مال، ساری رعایا خود بادشاہ، سارا ملک بادشاہ کا، جسے چاہے لے لو اپنے خزانے سے۔ جو بادشاہ دوسروں کو دینے والے ہوں ان کے لیے خود دینا کیا عیب ہے؟ لیکن صحابہ کے زمانے میں مزاج یہ بنایا گیا تھا، گورنروں کو تنخواہ ملتی تھی، وہ تنخواہ دوسروں پر خرچ کیا کرتے تھے، گورنری کی اجرت نہیں لیتے تھے۔ گورنری کی اجرت، گورنری کی تنخواہ نہیں لیتے تھے۔ گورنر کی تنخواہ تو بہت دور کی بات ہے، قرآن پڑھا کر بھی تنخواہ نہیں لیتے تھے، قرآن پڑھا کر بھی تنخواہ نہیں لیتے۔ بے شک اس زمانے میں قرآن پڑھنے والوں کو تنخواہ ملتی ہے، لیکن وہ ان کے وقت کی تنخواہ ہے، قرآن کی تنخواہ ہرگز نہیں ہے۔ قرآن پڑھانے کا کوئی بدل نہیں سوائے جنت کے، وہ تو ان کے وقت کی تنخواہ ہے کہ بھئی آپ نے تجارت کو چھوڑ کر، زراعت چھوڑ کر، ملازمت چھوڑ کر، ساری دنیا کے اسباب مشغولی کو چھوڑ کر اپنا سارا وقت قرآن کی تعلیم کو دیا ہے، اس لیے آپ کو آپ کے وقت کا بدل ہے، قرآن کا بدل نہیں ہے۔ یہ مزاج بنایا تھا کہ دیکھو دین کی تعلیم پر تنخواہ مت لینا، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے۔ کیا تم مجھے بتاؤ سب مل کر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ملازمت تو کریں اس کمپنی میں اور تنخواہ لیں کسی دوسری کمپنی سے؟ ارے بھائی ہو سکتا ہے، کیوں بھائی کچھ آنا تو کرو، ملازمت تو کریں ایک کمپنی میں، تنخواہ مانگیں دوسری کمپنی سے؟ نہیں بھائی، آپ جس کمپنی کے ملازم ہیں آپ کو تنخواہ وہیں سے ملے گی نا۔ ارے بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، تو جن کے ملازم ہو ان سے تنخواہ لو، سیدھی بات ہے۔
اللہ کا کلام ہے، اللہ کا علم ہے، اسے پڑھاتے ہیں، اللہ سے لیتے ہیں، سیدھی بات۔ جو جس کمپنی کا ملازم وہاں سے لے گا۔ پرائیویٹ کمپنی ہے، حکومتی کمپنی ہے، تو ایسا تو ہے نہیں کہ ملازم ہے پرائیویٹ کمپنی کے حکومت میں تنخواہ دے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ آپ پرائیویٹ ملازم ہیں، پرائیویٹ کمپنی ملازم ہے، وہاں سے لیجیے تنخواہ۔ جی ہاں، جس کا جہاں کام ہے وہیں سے اس کی تنخواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سید القراء ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سب سے اچھا پڑھنے والے تھے، ابی بن کعب۔ ایک باپ نے آ کر کہا، اجی قاری صاحب ہمارے بچے کو قرآن پڑھا دو، بچے کو قرآن پڑھا دو۔ کہ ہاں بھائی پڑھائیں گے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ قرآن پڑھایا، وہ حافظ ہو گیا۔ جب بچہ پڑھ کے فارغ ہوا تو خیال آیا بچے کے باپ کو کہ بھئی انہیں قاری صاحب کو کوئی ہدیہ دینا چاہیے، تنخواہ نہیں، ہدیہ۔ ہدیے میں کیا دیں؟ ہدیے میں کیا دیں؟ کپڑے لتے سامان چیزیں، یہ تو بیکار چیزیں ہیں، کسی کام کی نہیں۔ کوئی ایسی چیز دینی چاہیے ہدیے میں جو جہاد میں اور اللہ کے دین کے تقاضے پر کام آئے۔ ارے سنو تو صحیح، کیسے مزے کی بات ہے۔ چنانچہ بہت سوچ کر خیال آیا کہ بڑی عمدہ لچکدار لکڑی کی کمان جس سے اللہ کے راستے میں تیر چلائے جاوے، اور جب تک یہ کمان استعمال کرتے رہیں گے انہیں اجر ملتا رہے گا دینے والے کو۔ کہا کہ بھئی ہدیے میں کمان دی جائے تاکہ اللہ کے راستے کے جہاد میں کام آئے، کیونکہ اللہ کے راستے میں تیر چلانے کے بڑے فضائل ہیں۔ اس خیال سے انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمان دی۔ وہ کمان لٹکا کے اپنے مونڈے میں حاضر فرمایا، ابی اتنی عمدہ کمان کہاں سے آئی؟ ایسی لچکدار اس کی لکڑی اور ایسی مضبوط کمان، یہ کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ عرض کیا کہ جی میں نے فلاں کے بچے کو قرآن سکھلایا تھا، اس کے باپ نے خوش ہو کر مجھے ہدیہ دی ہے، نہ میں نے مانگی ہے اور نہ کوئی معاملہ ہوا ہے۔ ارے سن رہے نہیں؟ سو رہے؟ یہاں بیٹھ کر سویا کرو۔ کوئی معاملہ نہیں ہوا اور میں نے مانگی بھی نہیں، انہوں نے خوش ہو کر ہدیے میں کمان دی۔ فرمایا، اے ابی اگر اس کمان کو لے کر جہنم میں جانا چاہتے ہو تو لے لو، ورنہ واپس کر۔ اس کو اگر لے کر کہاں جانا چاہو تو لے لو، ورنہ واپس کر۔ اللہ کے لیے پڑھاؤ۔ حالانکہ ہدیہ ملا تھا، یہ نہیں کہ بھئی آپ ہمیں کمان دیں گے بچے کو پڑھائیں گے ہم، کوئی مطالبہ نہیں کیا، ہدیہ ملا۔ لوگ تو تراویح پڑھانے کا معاملہ کر لیتے ہیں، حالانکہ تراویح کے پڑھانے پر اگر ہدیہ بھی دیا جائے تو قبول نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہدیہ دینے کا وقت ہی نہیں ہے۔ یہاں حفاظ بکتے ہیں، کیا ہمیں کتنے میں پڑھاؤ گے تراویح کے؟ جتنے میں پڑھائیں گے۔ ہاں حرام ہے، یہ قرآن کو بیچ رہا، کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے آپ نے فرمایا کہ ابی تم نے اپنے دونوں مونڈوں کے درمیان جہنم کا انگارہ لٹکایا ہوا ہے، یہ مزاج بنایا تھا۔ تو سوچو تو صحیح، جب ایک دین کے کام کے لیے خدمت کرنے میں یہ مزاج بنایا گیا، اسی طرح گورنروں کا مزاج بنایا گیا تھا کہ تم کسی سے خدمت، گورنری خدمت ہے، خدمت کرنا ہے، خدمت کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5000 درہم حضرت عمر دیا کرتے تھے، وہ سارے پیسے خرچ کرتے دوسروں پر، ایک پیسہ اس میں سے اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے کہ اگر میں نے اس میں سے اپنی ذات پر خرچ کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ کہہ دیں گے
تم نے گورنری کی تھی، تمہیں تنخواہ مل گئی تھی، اب تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے. قیامت میں کیا ہوگا؟ جی ہاں، کیونکہ ایک چیز ملے گی، اجرت لے لو یا اجر لے لو. صاحب یہ سمجھتے تھے یا اجرت یا اجر، یا اجرت لے لو یا اجر لے لو. دنیا میں اجرت مل جائے گی، آخرت کا اجر چلا جائے گا. تو 5,000 خرچ کر دیتے تھے بیواؤں پر، یتیموں پر، پریشان حال لوگوں پر. اپنا کیا کریں کہ ہاں اپنا کرنا ہے تو خود کوئی کام کرو. تو گورنر صاحب ٹوکرے بناتے تھے، کھجور کی پتیاں جمع کرتے، اسے ٹوکرا بناتے، ٹوکرے بنا کر بیچتے، پھر اسے جو آمدنی آتی اس میں سے گھر کا خرچ چلاتے اور اسی آمدنی میں سے صدقہ کرتے تھے. کیونکہ اگر وہ 5,000 صدقہ کرے تو وہ اپنے ہے ہی نہیں، وہ اپنے ہے نہیں، وہ آدمی اپنے مال میں صدقہ کرے. ایسے لوگ سے کام کرنے والے. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ داؤد علیہ السلام بادشاہ رات کو بھیس بدل کر پھرتے تھے لوگوں میں، پوچھتے تھے لوگ بھائی یہ داؤد کیسا آدمی ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی آدمی بہت اچھا ہے، بڑا عبادت گزار ہے اور بڑے منصف ہیں اور مسلسل روزے رکھنے والے ہیں. سب سے محبوب روزہ اللہ کو داؤد علیہ السلام کا روزہ سب سے زیادہ محبوب تھا. ایک دن اللہ نے فرشتے کو کھڑا کر دیا راستے میں، اس سے پوچھا بھئی یہ داؤد کیسا آدمی ہے؟ میں کہا جی آدمی تو اچھا ہے لیکن ایک کمی ہے. ایک کمی ہے. کیا بات ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ پبلک کے پیسے سے ذاتی ضروریات پوری کرتے ہیں، بیت المال سے تنخواہ لیتے ہیں اپنی. اچھا جی ٹھیک ہے، آج کے بعد نہیں لینا ہے. 2,000 لیا کرتے تھے یا 4,000 لیتے تھے بیت المال سے. طے کر لیا کہ آج کے بعد بیت المال سے اور بادشاہ کے خزانے سے پیسہ نہیں لینا، کیونکہ یہ تو پبلک کا پیسہ ہے. خود کچھ کام کریں گے، خود کام کریں گے. اللہ سے پوچھا کیا کام کریں؟ اللہ نے کہا کہ زیرہ بناؤ لوہے کی. لوہار کا کام، کہاں لوہار کہاں بادشاہ؟ حکم دیا اللہ نے ان اعمل سابغات وقدر فی السرد، کہ کھلی زرے بناؤ اور کڑیاں سب برابر ہونی چاہیے. اب آپ اندازہ کریں کہ لوہے کو تپانا اور اس کی کڑیاں بنانا، پھر انہیں پھرونا، پھر زرہ تیار کرنا اتنا مشکل کام ہے. لیکن اللہ نے آسانی یہ کی کہ اللہ تعالی نے ان کے اس تقوی پر ان کے لیے آٹے کی طرح کر دیا لوہے کو. جیسا گنا ہوا آٹا ہوتا ہے ایسا نرم ہو گیا لوہا. ہاتھ میں لیتے، کڑی تیار کرتے، چٹکی سے اسے پرو دیتے، اب جگہ بیٹھ جاتی تو سخت ہو جاتی. روزانہ ایک زرہ تیار ہو جاتی، روزانہ ایک زرہ تیار. وہ ایک زرہ 6,000 کی بکتی تھی. 2,000 اور بڑھ گئے، بیت المال سے لیتے تھے 4,000 یا 2,000، اس میں ملنے لگے روزانہ 6,000. میں نے عرض کیا کہ ایک بات یہ ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں. یہ تیسرا وعدہ ہے. چوتھا وعدہ یہ ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے پچھلے کمائی کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. یہ ہے پچھلی کمائی کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن کمائی حلال نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ آدمی توبہ کر لے تو پچھلا مال بھی پاک ہو جائے. کہ جو مال ناپاک ہے وہ تو ناپاک ہے، جو مال ناپاک ہے وہ تو ناپاک ہے. ہاں توبہ کر لی ہے تو پچھلے گناہ معاف کر دیں گے اور اگلے اجر کو بڑھا دیں گے. پانچواں وعدہ یہ ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ صبر اور تقوی ان دونوں چیزوں کو جمع کرنا ہوگا. صبر اور تقوی ان دونوں چیزوں کو جمع کرنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا
کہ تقوی پر یہ سارے وعدے ہیں، اللہ کے تقوی پر یہ سارے وعدے ہیں. بھائی یہ ساری محنت اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے ہے. تقوی ایمان کے بقدر آئے گا، تقوی ایمان کے بقدر آئے گا، کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہی کلمہ تقوی کا کلمہ ہے. قرآن میں اللہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو تقوی کا کلمہ فرمایا. الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا حق بہا واہلہا، کہ ایمان والے اس کلمے کے زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ اہل ہیں، کیونکہ یہ کلمہ تقوی کا کلمہ ہے اور تقوی مومن کی شان ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، ساری محنت اس میں نقل و حرکت میں اپنے آپ کو بدلنے کی ہے. نکالا اس لیے جاتا ہے تاکہ عمل کا معیار قائم ہو، اور نکالا اس لیے جاتا ہے تاکہ عمل کی فضا، اجتماعی اعمال کی فضا بنے. انفرادی اعمال سے اسلام نہ پھیلے گا، انفرادی اعمال سے اسلام نہ پھیلے گا، انفرادی اعمال سے اسلام نہ پھیلے گا، بلکہ اسلام کا تعدیہ اور عمل اعمال کا متعدی ہونا، عمل سے عمل کا زندہ ہونا، یہ تو نقل و حرکت پر ہی موقوف ہے. چاہے ساری زندگی حرم میں رہ کر عبادت کر لے، وہ اجر نہ ملے گا جو اجر اللہ کے راستے میں نکل کر عبادت کا ملے گا. چاہے پوری زندگی گزار لے حرمین میں، وہ اجر نہ ملے گا جو اجر عمل کو لے کر پھرنے سے ملے گا. یہ تو پکی بات ہے، کیونکہ انفرادی عبادت سے صالحین کے عمل کا اجر ملے گا، انفرادی عبادت سے صالحین کے عمل کا اجر ملے گا، اور دعوت سے انبیاء، صدیقین، شہداء کی لائن کا اجر ملے گا. دیکھو تو صحیح، تین قسم کے لوگ نقل حرکت کے ساتھ جو عمل کرے گا، اس پر انبیاء، صدیقین، شہداء